بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح بن یسار اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پکارتے ہو مگر تمہارے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں 7 باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دعا کو آسمان تک نہیں جانے دیتی۔ سوال کیا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے اور راضی کرنے کا خیال تک بھی نہیں، یعنی ایسے اعمال کرتے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور تم نہ ان سے باز آتے ہو، نہ نادم ہوتے ہو، نہ توبہ کرتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ منہ سے کہتے رہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندوں والے اعمال نہیں کرتے، جبکہ بندہ اور غلام اپنے آقا کے حکم پر چلتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے حروف میں دیان نہیں کرتے، یعنی غور و فکر اور عظمت تلاوت میں نہیں ہوتی، اور اس میں جو اللہ پاک کے حکم ہوتے ہیں ان کی تعمیل نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ کہ تم لوگ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہتے ہو مگر آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حرام اور مشتبہ مال کھاتے ہو اور باز نہیں آتے۔ پانچویں یہ کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور خود اس پر گرے پڑتے ہوں۔ چھٹی یہ کہ منہ سے کہتے ہو دنیا پانی چیز ہے اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ساتویں یہ کہ زبان سے کہتے ہوں کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر اس کے لیے محنت کرنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ اس کا پیٹھ حرام سے پاک ہو کہ حرام قبولیت کے لیے مانع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد حرام سے بہت بچو کہ جس پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں، پھر کبھی تو قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی کسی دوسرے وقت میں اور کبھی آخرت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔